اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جون میں جو بجلی استعمال کی گئی تھی اس کا فیول پرائس سرچارج جو تھا وہ لگ کر آیا ہے، اور اس پہ چونکہ کافی بڑی رقم تھی تو صارفین نے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جو جون میں بجلی کے پھر آدوں استعمال جو جون کی بجلی تھی اس کا فیول پرائس سرچارج اگست میں جو بل ڈیلیور ہوئے ہیں اس میں ہوا۔ تو بہت سارے ہمارے صارفین کو یہ بھی کنفیوژن تھا کہ جی میں نے تو جولائی میں بجلی بہت کم استعمال کی ہے، میرا اتنا فیول پرائس سرچارج کیسے آ گیا؟ تو میں دہرا دوں کہ جو ہے جو اس مہینے آپ کو موصول ہوا ہے اس میں آپ کی بجلی کی قیمت تو وہ ہے جو آپ نے جولائی میں صرف کی، لیکن فیول پر پرائس سرچارج وہ ہے جو آپ نے جون میں صرف کیا۔ اور چونکہ جون میں گرمی زیادہ تھی، بجلی کا استعمال زیادہ تھا، تو لہذا اس استعمال کی وجہ سے اس میں چارجز بھی زیادہ ہوئے ہیں۔ لیکن یہ چارجز جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ اس عذاب عمرانی کا تسلسل ہے جس میں 2018 سے 22 کے درمیان اس عذاب عمرانی نے بجلی کے جو کم قیمت کے کارخانے تھے، جو آلٹرنیٹیو انرجی، ونڈ ہے، سولر ہے، نیوکلیئر ہے، اور ہمارا جو قومی اثاثہ ہے تھر کول، اس معاملے میں کوئی میگا واٹ اضافی ایڈ نہیں کیا۔ یہ تمام پروجیکٹس جو ابھی آپ کو مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تھر کول کے اوپر بھی، یہ وہ ہیں جو 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے محمد نواز شریف کی قیادت میں ان کا آغاز کیا تھا۔ آپ کو نیوکلیئر K2 K3 اس شہر میں ہیں کراچی میں، وہ بھی اس کے جو فاؤنڈیشن سٹون ہے اس کے پر بھی نواز شریف کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور جو تھر کول کے پروجیکٹس ہیں ابھی ہم امید کر رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں جو تھل نووا ہے 330 میگا واٹ کا وہ مکمل ہو رہا ہے، اور دو جو پروجیکٹس ہیں جو ابھی مکمل ہونے ہیں جن میں شنگھائی الیکٹرک کے 1320 میگا واٹ کا جو منصوبہ ہے، جو کہ انتہائی اہم منصوبہ تھا اور ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ منصوبہ اس لیے اہم ہے کہ آج ہم جو بجلی بنا رہے ہیں اس میں عذاب عمرانی کی نالائکی کی وجہ سے پاکستان میں جب بھی بجلی کی طلب بڑھتی ہے تو ہمیں فرنس آئل اور ڈیزل کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جو انتہائی مہنگا ہے اور صارفین کے لیے تکلیف دہ ہے۔ لیکن 2018 سے 22 کے درمیان جو نہ ہی کوئی سولر کے اوپر پیش رفت ہوئی، نہ ونڈ پر پیش رفت ہوئی، نہ تھر کول پر پیش رفت ہوئی، جو چشمہ 5 کا نیوکلیئر پلانٹ لگنا تھا اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور پیش رفت کہاں ہوئی کہ جو سابق کابینہ کے وزراء کے ملکیتی فرنس آئل اور ڈیزل سے چلنے والے پلانٹس تھے، ان کو پاکستان کے غریبوں کا خون پلایا گیا۔ اور آج بھی یہ جو جون میں فیول پرائس سرچارج ہے وہی لیگیسی ہے، عذاب عمرانی کا تسلسل ہے جو ابھی تک قائم ہے۔ اور اس حکومت کے سامنے جو محمد شہباز شریف کی قیادت میں 10 جماعتوں پر مشتمل وسیع البنیاد حکومت ہے، ہمارا چیلنج یہی ہے کہ ہمیں، جس طرح میں نے کہا کہ ہیسکو میں جا کے بھی ہم نے یہی کہ بجلی کی فراہمی اور سستی بجلی کی فراہمی، ان دونوں کو یقینی بنانا ہے۔ اور اسی کے لیے جو ہے انشاءاللہ اگر موسم نے اجازت دی تو میں کل تھر بھی جاؤں گا، اور تھر جا کر ہم شنگھائی تھر کول کا جو پروجیکٹ ہے 1320 میگا واٹ کا، وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے 4 سال عمرانی سی پیک دشمنی کا شکار، اب انشاءاللہ ہم اسے مکمل کریں گے۔ لیکن جو بین الاقوامی طور پر جو انرجی لینڈسکیپ ہے
جو ایندھن اور توانائی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک، اس سے بچت کا طریقہ بھی شنگھائی تھرکول تھا نا، کہ انہوں نے ہمارے ملک میں نکلنے والا کوئلہ جس کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں اپنا قیمتی زر مبادلہ خرچ نہیں کرنا، ہمیں کوئی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نہیں دینی، وہ اس ملک کی مٹی کا اثاثہ ہے، اس کو ہمیں جب تک ہم میکسیمم استعمال نہیں کریں گے تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو ہمارا جو پالیسی ہے، جو میں نے بجٹ سے پہلے جس کا اعلان بھی کیا تھا، کہ سوائے وہ منصوبے جو پہلے سے زیر تکمیل ہیں، اس وسیع البنیاد جمہوری حکومت کے دور میں نئے بجلی کے کارخانے صرف پاکستان میں موجود ایندھن کی بنیاد پر لگیں گے، اور ہم 1 میگا واٹ بھی اب امپورٹڈ فیول کے اوپر نہیں لگائیں گے۔ اور پاکستان میں اس وقت کیا ایندھن موجود ہے؟ وہ ایندھن موجود ہیں، ہمارے پاس ہوا ہے جو ہوا سے بجلی بنتی ہے، ونڈ پاور، ہمارے پاس سولر ہے جو شمسی توانائی ہے، ہمارے پاس پن بجلی ہے جو ہائیڈل ہے، اور آف کورس ہمارے پاس نیوکلیئر ہے جو، اور پانچواں ہمیں یاد رکھنا ہے ہمیشہ تھرکول ہے۔ تو یہ سارے ایشوز جو ہیں جن سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، لیکن اس تمام تر مشکلات کے باوجود جو ریلیف وزیر اعظم نے کل قطر میں اس کا اعلان بھی کیا، اس کے 2 حصے ہیں کہ وہ تمام صارفین جن کا استعمال اوسطاً 200 یونٹ سے کم رہتا ہے، اگست کے بل پر ان پر جو فیول پرائس سرچارج لگا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو زرعی صارفین ہیں پاکستان بھر میں جن کو یہ فیول پرائس سرچارج لگایا گیا تھا، اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو جو تفصیلات ہیں وہ کل وزیر اعظم نے بھی اناؤنس کی تھیں، لیکن یہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے 1,70,00,000 صارفین ہیں جن کا فیول پرائس سرچارج ختم کیا گیا ہے، جس میں کسان بھی ہیں اور جس میں ہمارے کم آمدنی والے جو پاکستانی ہیں ان کو یہ ریلیف پہنچانا مقصود ہے۔ اور انشاءاللہ یہ جو اس کی صرف 1 مہینے کی جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس فیول پرائس سرچارج کی مد میں تقریباً 22 ارب روپے کا ریلیف جو ہے وہ صارفین کو دیا ہے۔ تو ایک تو ریلیف یہ ہے، دوسرا ریلیف وہ ہے جس کا اعلان 2 دن پہلے بہت پہلے ہو چکا تھا، لیکن باقاعدہ آرڈیننس یہ آیا ہے کہ تاجروں پر جو فکسڈ ٹیکس لگایا گیا تھا اسے بھی ختم کر دیا گیا ہے، اور جو مروجہ طریقہ کار تھا فکس ٹیکس سے پہلے کہ استعمال کے مطابق ایک خاص فیصد کے اوپر ٹیکس لیا جاتا تھا، کہ جن کا بل 20,000 یا اس سے کم تھا ان کو 5% ٹیکس جو ہے وہ دینا تھا۔ تو وہ جو پرانا طریقہ کار ہے کچھ ماڈیفیکیشن کے ساتھ وہ انشاءاللہ اکتوبر سے، یہ 3 مہینے جو ہیں تو کوئی ٹیکس چارج نہیں، پرانا ہی چلے گا، لیکن اس میں کچھ تبدیلی جو ہے وہ اکتوبر سے ہوگی۔ تو یہ ریلیف بھی پاکستان کے تاجروں کو، جو کہ یہ کمرشل میٹرز کے اوپر لگایا گیا تھا، یہ ریلیف بھی فراہم کر دیا گیا ہے۔ یہ وسیع البنیاد جمہوری حکومت پاکستان میں جو 2018 کے انتخابات ہوئے تھے اس میں سے 68% ووٹروں کی نمائندہ حکومت ہے۔ تو ایک واضح 2/3 اکثریت کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں، اور لیکن فلاح جو ہے وہ 100% پاکستانیوں کی ہمارے سامنے مقصود ہے۔ آنے والے دنوں میں جس طرح میں نے کہا کہ تھرکول کے پروجیکٹس ہم جو ہیں انہیں مکمل کریں گے اگلے موسم سرما سے پہلے، لیکن ابھی کچھ دنوں میں وزیر اعظم جو ہماری نئی شمسی توانائی کی ایک بہت ایگریسو پالیسی وسیع بنیاد پر لگانے کے لیے اس کا وہ اعلان کریں گے، جس کی ہم تیاری کر رہے ہیں، تاکہ اگلے موسم گرما میں جو ایشوز اٹھیں گے وہ یہی ہے کہ ہمیں پھر
بجائے یہ کہ امپورٹڈ ایندھن پر ہم اپنے پلانٹس چلائیں، ہم اپنے داخلی وسائل کے اوپر اپنی مٹی پر انحصار کریں گے اور انشاءاللہ نہ صرف وافر بجلی بلکہ سستی بجلی ہم ڈیلیور کریں گے۔ میں آپ کو یہ بھی ایک خوشخبری دے دوں ریلیف کی کہ اگرچہ بہت سارے ہمارے صارفین کو جو اس مہینے اور پچھلے مہینے بھی بلوں میں ایک ضرور زحمت ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ اکتوبر سے بہت بہتری بجلی کی قیمت میں بھی آپ کو اپنے بلوں میں محسوس ہوگی۔ اس کی بھی ایک پوری تیاری اور انتظام کر لیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں اس بات کو آپ کے وسط سے بھی اور پوری قوم کو یہ سمجھانا ہے کہ ہمارے پاس موسم گرما میں اس دفعہ 30,000 میگا واٹ سے زائد کی طلب ہم نے دیکھی، اور ایک دفعہ نہیں دیکھی، بار بار دیکھی ہے، سپائکس آئی ہیں۔ تو یہ کہنا عذاب عمرانی کا کہ ملک میں بجلی وافر ہے سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے، ٹیکنیکل بنیادوں پر غلط ہے۔ اور جو اگر کیپیسٹی ہے وہ ایسی ہے کہ وہ کوئی 80 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی میں لگے ہوئے پلانٹس ہیں جن کی ایفیشنسی کم ہے اور وہ تیل اور فرنس آئل پر چلتے ہیں، تو وہ پریکٹیکلی تبھی اب ہم چلاتے ہیں جب ہمیں ایمرجنسی ہو۔ جس طرح جون کے مہینے میں جو K3 کا نیوکلیر پلانٹ تھا اس کی ری فیولنگ ہونی تھی، وہ ناگزیر تھی کہ وہ ہمیں ہونی ہے، تو اس میں جب وہ جو کمی پیدا ہوئی وہ پھر اس کو پورا کیا گیا۔ لیکن ہماری جو تخمینہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں جو مؤثر ہمارے پاس کیپیسٹی ہے وہ 24,500 یا 25,000 میگا واٹ سے زیادہ نہیں ہے، تو ہمیں اس کو پورا کرنا ہے۔ اگلے موسم گرما کی تیاری کرنی ہے جو ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال کے دوران بھی اور اگلے موسم گرما میں بھی بجلی کی صورتحال جو ہے محمد شہباز شریف اور تمام جو قائدین ہیں اس وسیع بنیاد حکومت کا حصہ ہیں ان کی قیادت میں بہت بہتر محسوس ہوگی۔ چونکہ میں کراچی میں ہوں تو کراچی کی بات ضرور کروں گا کہ یہی بہتری جو ہے وہ ہم کراچی الیکٹرک میں بھی اس کا آغاز کر رہے ہیں، دو ہاتھ کریں گے، ان سے پہلے بھی کیے ہیں، اور انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ اپنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا کہ عوام کی حمایت اور اپنی انتظامی مہارت سے، کوشش سے، محنت سے بجلی کا جو ایک بڑا گمبھیر معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے، اور انشاءاللہ ہم اسے حل کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ جی ون بائی ون جی۔